بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز آپ سب کو مہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، یہ ناول ہم نے نیا اسٹارٹ کیا ہے جو فیملی رومانٹک بیس ہے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ آج پہلی بار گاؤں کی کسی لڑکی نے گاؤں کی عزت کو یوں اپنے پیروں کے نیچے روندا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کا یہ قدم اس کے خاندان، اس کے ماں باپ، بھائیوں کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اسے کسی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے اگر کسی سے مطلب تھا تو صرف اپنے محبوب سے، اپنے پیار سے۔ اسے صرف اپنی محبت چاہیے تھی۔ اسے اپنی محبت کو ثابت کرنا تھا، اپنے محبوب کو بتانا تھا کہ وہ کتنا پیار کرتی ہے اس سے، کہ وہ اس کے لیے اپنے والدین، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ بھاگ آئی ہے۔ لیکن نہ جانے اس کے اس قدم کی بھنک کیسے گاؤں کے سرپنچ سید مرشد دارم شاہ سائیں کو لگ گئی تھی، اور اب ان کے پیچھے مرشد سائیں کے لوگ آ رہے تھے اسے اس کی غلطی کی سزا دینے۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اب اس کا قتل ہوگا، اسے زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے گا۔ اس نے تو بس یہ سن رکھا تھا کہ مرشد سائیں اب تک کے سب سے ظالم و جابر سردار ہیں، جو کسی کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتے، بلکہ غلطی کرنے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ لیکن شبنم نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس نے سچی محبت کی تھی۔ ہاں، یہ غلطی ضرور ہوئی تھی کہ وہ ثاقب کی نسل و خاندان نہیں جانتی تھی، اور محبت میں بھلا یہ ساری چیزیں کہاں دیکھی جاتی ہیں۔ محبت میں تو صرف محبت کی جاتی ہے، اپنے محبوب کو ہر چیز سے اہم سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کی امانت سمجھا جاتا ہے، اور خود کو اپنے محبوب کا کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی، اپنا آپ بھلا کر صرف اور صرف اپنے محبوب کی ہونے جا رہی تھی۔ اس میں کیا غلط تھا؟ محبت میں غلط تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ سب لوگ اس کی محبت کے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ اگر ان سب کو ثاقب قبول نہیں تھا تو کیوں نہیں جانے دے رہے تھے اسے ثاقب کے ساتھ؟ اگر وہ اسے ثاقب کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے تو کیا ہوا؟ وہ اس کے لیے اہم تھا، وہ اس کی زندگی تھا۔ وہ اس پر صاف الفاظ میں واضح کر چکی تھی کہ اگر ثاقب کے ساتھ اس کی شادی کے لیے وہ لوگ راضی نہ ہوئے تو وہ یا اپنی جان دے دے گی یا پھر گھر سے بھاگ جائے گی۔ اور اب وہ ایسا ہی کر رہی تھی، کیونکہ اب ثاقب ہی اس کے لیے اس کا سب کچھ تھا۔ وہ ندی کے قریب سے گزرتے پہاڑ کے اوپر آ چکے تھے۔ یقیناً یہ راستہ غلط تھا، لیکن اس وقت محبت میں اندھی ہوئی شبنم کے لیے ہر راستہ صحیح تھا۔ وہ پہاڑ کے راستے نیچے کی جانب اترنے لگی۔ جب احساس ہوا کہ پہاڑ سے نیچے تو مرشد سائیں کے لوگ کھڑے ہیں، اس نے ثاقب کو واپس اوپر چلنے کے لیے کہا، لیکن اب ان کے پیچھے آتے لوگ بھی پہاڑ کے اوپر ہی کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دائیں بائیں کہیں کوئی راستہ نہ تھا۔ اب وہ اپنے انجام سے سچ میں خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مکمل کالے لباس پر سندھی چادر کندھے پر ڈالے، وہ سندھی چپل میں بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رکا۔ شبنم کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں میں غصہ لیے ایک نظر اس کی طرف دیکھتا ثاقب کی طرف بڑھا۔ شبنم نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ مرشد سر پر دوپٹہ لو لڑکی، اگر اپنے باپ کی پگڑی پر پیر رکھتے شرم نہیں آئی تو کم از کم اپنے بھائیوں کو ننگے سر رسوا تو نہ کرو۔ وہ بھاری گمبھیر آواز میں دھاڑا۔ شبنم کو بھی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تم ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کو باغی کرو گے؟ وہ زناٹے دار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر لگاتے ہوئے غرایا تو شبنم تڑپ کر اس کے جانب بڑھی۔ رحم سائیں، رحم، یوں نہ کریں، اللہ سائیں کا واسطہ، یوں محبت کرنے والوں کے بیچ دیوار نہ بنے، تو محبت کرنے والوں کو جدا نہ کریں، بے رحم نہ بنے سائیں۔ وہ مرشد سائیں کے پیروں میں گری، التجا کرنے لگی، واجد علی سنبھالو اپنی بیٹی کو، اور جس طرح سے یہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی ہے اسی طرح اندھیرے میں لے جاؤ اسے واپس، تمہاری عزت رہ جائے گی، اور کل ہی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اس کے نکاح کی تاریخ نکلوا لو۔ وہ شبنم کی التجائیں نظر انداز کرتا واجد علی سے مخاطب ہوا، سرخ آنکھوں میں نفرت لیے۔ نفرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا وہ،
حکم سائی میں کل ہی اس کا نکاح پڑھوا دوں گا، لیکن آپ اس حرام زادے کو سخت سے سخت سزا دیجیے گا۔ وہ ایک نظر ثاقب کو دیکھتے ہوئے مرشد سائی سے بولا، اس کی تم فکر نہ کرو واجد علی، یہ صرف تمہاری بیٹی کو نہیں میرے گاؤں کی عزت کو بھگا کر لے کر جا رہا تھا۔ اس کا انجام اس کی سوچ سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ وہ غضبناک نظروں سے ثاقب کو دیکھتا واجد علی سے گویا ہوا، نہیں سائی نہیں، ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں، ہم مر جائیں گے ایک دوسرے کے بنا۔ سائی بے رحم نہ بنے سائی، کسی کی محبت کو یوں برباد نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، جبکہ واجد علی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ اب وہ پاگلوں کی طرح پیچھے کی جانب دیکھتی اپنے محبوب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ماحول میں گونج رہی تھیں، لیکن پھر اچانک فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے ساتھ ہی جنگل میں عجیب طرح کے جانوروں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ نہیں سائی نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے دو محبت کرنے والوں کو جدا کیا ہے، آپ نے دو محبت کرنے والوں کو برباد کیا ہے۔ آپ بھی آباد نہیں رہیں گے، برباد ہوں گے آپ، برباد ہوں گے آپ بھی، کبھی خوش نہیں رہیں گے، آپ کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، آپ بھی برباد ہوں گے۔ سنا آپ نے، آپ کو آپ کی محبت کبھی حاصل نہیں ہوگی سائیں، آپ محبت کو ترسیں گے، آپ کو کبھی آپ کی محبت قبول نہیں کرے گی، آپ محبت کی بھیک مانگیں گے۔ یہ بد دعا ہے میری۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کی تکلیف و درد سے بھرپور آواز پورے جنگل کے سناٹے میں گونج رہی تھی، گونج کر واپس آ رہی تھی۔ چپ کر بدبخت، کیوں بد دعائیں دے رہی ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ لمبی حیاتی دے حکم سائی کو، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ہماری عزت کا پاس رکھا، اور ورنہ تو نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ واجد علی اس سے کہتا اس کا بے جان وجود اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر جانے لگا۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر آئی اور اپنی یونیفارم چینج کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جب اسے دوسری ملازمہ نے بتایا کہ چھوٹی بے میڈم اسے روم میں بلا رہی ہیں، وہ ہاں میں سر ہلاتی تیزی سے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی، اس نے ایک چیز بہت زیادہ نوٹ کی تھی کہ چھوٹی میڈم زیادہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی بڑی میڈم انہیں کسی سے بات کرنے دیتی تھی۔ لیکن وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی، نہ جانے کیوں چھوٹی میڈم اسے بہت پریشان اور ڈری سہمی سی لگی تھی۔ اس نے ایک دو دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی آ جاتا اور ان کی بات ادھوری رہ جاتی۔ وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی کیوں تھی؟ انہیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ شاید یہ صرف اسے ہی لگا ایسا لگتا تھا، یا اس کی غلط فہمی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ چھوٹی میڈم کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اور وہ مسئلہ اس سے شیئر کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کئی دفعہ اسے اکیلے میں کمرے میں بلایا، لیکن وہ اسے کبھی بھی کچھ بھی بتا نہیں سکی۔ اسے بس یہ پتا تھا اس گھر میں شادی ہونے والی ہے۔ وہ پچھلے 11 دن سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، اور دوسری ملازمہ نے اسے بتایا تھا اگلے کچھ ہی دن میں چھوٹی میڈم کی شادی ہونے والی ہے کسی انگریز کے ساتھ۔ لیکن آج صبح ملازمہ نے اسے بتایا کہ کل ہی چھوٹی میڈم کی شادی ہے، جسے لے کر وہ خود بھی بہت سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یس میم، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ مؤدبانہ انداز میں کھڑی ان سے سوال کرنے لگی۔ ہاں نور، پلیز ہیلپ می پلیز، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں بہت بڑے مسئلے میں پھنس جاؤں گی۔ پلیز انکار مت کرنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ چھوٹی میڈم آنکھوں میں آنسو کا
ڈھیر لیے اس سے مدد کی التجا کرنے لگی۔ جی میڈم، کیسی ہیلپ؟ آپ کو کیا مدد چاہیے؟ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی۔ یہیں پہ آ کر وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ اگر وہ کسی کی مدد کر سکتی تو ضرور کرتی تھی، اور اس کی یہ عادت اسے اکثر بہت بڑے مسائل کا شکار کر دیتی تھی۔ میری موم میری شادی زبردستی کسی سے کروا رہی ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس آدمی کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ پلیز میری مدد کرو۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ آدمی بہت برا ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور اگر اس انسان سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ شخص میری جینے کی وجہ ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پلیز صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میری موم زبردستی میری شادی اس آدمی سے کر دیں گی۔ میں یہاں اور کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، کیونکہ ساری ملازمائیں میری موم کو بتا دیں گی۔ میں صرف تم پر یقین کر سکتی ہوں، اس لیے تمہیں یہ سب بتا رہی ہوں۔ میڈم، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں، لیکن اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے میں کیسے اس شادی کو روک سکتی ہوں؟ میں تو ایک عام سی ملازمہ ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ بس مجھے اس گھر سے باہر نکلنے میں ہیلپ کر دو۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ بس تم مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ نور گہری سوچ میں جا چکی تھی۔ اگر وہ اس کی مدد نہ کر پائی تو وہ بے موت ماری جائے گی۔ اس طرح زبردستی کے رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ سمجھوتے پر کسی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر آج اس لڑکی کی شادی اس آدمی کے ساتھ زبردستی کروا دی جاتی تو شاید کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں الگ ہو جاتے، لیکن اگر ان دونوں کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ برباد ہو جاتی، بالکل اس کی طرح، اور وہ اپنی جیسی زندگی کسی اور کو گزارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ روز کی طرح اپنا یونیفارم چینج کر کے خاموشی سے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ روز کی طرح آج نہ جانے کیوں اس نے واچ مین کو گڈ بائے نہیں بولا، تو وہ کافی پریشان ہوا، کیونکہ وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی اسے صبح آتے ہوئے سلام بھی کرتی تھی اور گڈ بائے اور خدا حافظ بول کر بھی جاتی تھی۔ چوکیدار، جو کہ اب واچ مین کی بھی عادت بن چکی تھی، یہ ہنستی مسکراتی لڑکی اسے بھی بے حد پسند تھی۔ ارے نور، آج تم نے مجھے بائی نہیں بولا؟ واچ مین اپنی حیرت کو چھپائے بنا اسے پکار بیٹھا۔ شاید آج میڈم نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ واچ مین کی اچانک پکار پر وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑی، لیکن یہ کیا، یہ تو نور تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو چھوٹی میڈم تھی۔ واچ مین کے لیے یہ جھٹکا کافی تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی مالکن کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس کے ساتھ ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ باہر کی شور کی آواز سن کر وہ تیزی سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ اس وقت اس کمرے میں سوائے اس کھڑکی کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کے پاس آئی۔ اس کا ارادہ کھڑکی سے باہر کود جانے کا تھا، لیکن تبھی دروازہ کھلا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سرد سانس خارج کی۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے بے وقوف لڑکی؟ آخر تمہیں ضرورت کیا تھی کسی لڑکی کو گھر سے بھگانے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی بے عزتی کی گئی ہے ہماری وہاں؟ مائک اپنی کتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے آیا تھا۔ تم اندازہ بھی لگا سکتی ہو کہ کتنا نقصان ہوا ہے آج مائک کو، اور تو اور مائک نے کتنی رشوت دی ہے اس آفیسر کو صرف تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے۔ اور مائک نے کتنی مشکل سے سب کچھ ہینڈل کیا ہے۔ یہ آج اگر مائک نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اسی لیے اب بغیر نخرے کیے فوراً سے جاؤ اور بہت اچھے طریقے سے اسے تھینک یو بولو، اور سوری بھی کہو۔ جا کر اپنی غلطی کے لیے
اپنے ڈیڈ کو آج تمہاری وجہ سے بہت زیادہ انسلٹ ہوئی ہے تمہارے ڈیڈ کی۔ سمرا اسے سنبھالتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولی، وہ میرے ڈیڈ نہیں ہیں موم، وہ صرف آپ کے بوائے فرینڈ ہیں، ان کا میرے ساتھ رشتہ نہ جوڑے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا آپ کے بوائے فرینڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خاصی بدتمیز انداز میں بولی۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ ہسبینڈ ہے، اور اس بات پر یقین کرنے کے لیے میں تمہیں صفائیاں نہیں دوں گی، سمجھی تم؟ میں تھک گئی ہوں تمہارے سامنے اپنا اور مائک کا رشتہ پروف کرتے کرتے، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ موم، نکاح نہیں کیا ہے اس نے آپ سے، اور صرف جس شادی کو آپ شادی کہتی ہیں وہ شادی نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، او واٹ ایور، بند کرو اپنی بکواس اور جا کر مائک کو سوری بولو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ آج وہ وقت پر جیل نہیں پہنچتا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پولیس اسٹیشن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، اس کے انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا کیا ہوتا میرے ساتھ وہاں؟ وہ لوگ مجھے مارتے پیٹتے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا موم، آپ کے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں مار کھانے کی عادت ہے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی غصے سے بولی تھی، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، تم کیوں نہیں سمجھتی نور؟ سمرا اب کی بار چلائی تھی، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ذلیل انسان میری کون سی بھلائی کر رہا تھا موم؟ اس کی آواز سمرا کی آواز سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ وہ صرف تمہاری غلط فہمی تھی نور، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ سمرا نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو نور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا وہ میری غلط فہمی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تلخی سے مسکرا دی تھی، جبکہ اس کی مسکراہٹ نے سمرا کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر بولی، میں بچی ضرور تھی موم، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس ذلیل انسان کی نیت نہ سمجھ پاتی۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بھی کہ اس آدمی نے آپ سے یہ شادی والا ڈرامہ کیوں کیا، لیکن آپ کو عادت ہو گئی ہے بار بار میرے منہ سے اس آدمی کی حقیقت جاننے کی۔ تو پھر سنیے، جب میں نے اس کا یہ گھر چھوڑا تب اسے ڈر تھا کہ کہیں میں پولیس میں نہ چلی جاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک 13 سال کی لڑکی کا ریپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، نہیں؟ لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اگر میں پولیس میں جاتی تو اس کو ہراسمنٹ کے کیس میں اپنی آدھی زندگی جیل کے اندر گزارنی پڑتی، اور وہ جو عیش و عشرت سے اس اتنے بڑے بنگلے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ سب کچھ بھی انگلش گورنمنٹ اس سے چھین لیتی۔ اس نے آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ سے شادی نہیں کی، بلکہ بدنامی کے ڈر سے اور جیل سے بچنے کے لیے کی ہے، اور آج بھی وہ شخص مجھ پر کوئی احسان کر کے مجھے جیل سے نہیں چھڑوا کر لایا، اسی لیے بار بار اس کے احسان مجھ پر واضح کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے بوائے فرینڈ کی حرکتوں پر غور کریں۔ وہ حقیقت کا آئینہ اس کے سامنے رکھتی اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تھی، جب اچانک ہی دروازے پر مائک اس سے ٹکرایا۔ اس کے روم روم میں نفرت سی بھر آئی تھی۔ ارے نور، تم ابھی تک گئی نہیں یہاں سے؟ مجھے تو لگا تھا تم جا چکی ہوگی۔ خیر اچھا کیا تم ابھی تک نہیں گئی، چلو آؤ مل کر پوری فیملی ڈنر کرتے ہیں۔ وہ خوشگوار لہجے میں انگلش میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ ڈنر کرنے کا، اور میں آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بدتمیزی پر سمرا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ جانتی تھی اگر اس نے اسے ٹوکا تو وہ اور زیادہ بدتمیزی کرے گی، اسی لیے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ جبکہ وہ ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھتی وہاں سے باہر نکل چکی تھی، اس شخص کے سامنے تو وہ اپنا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیم ڈارلنگ، تمہاری بیٹی کو آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی بھی وہ لڑکی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتی، اور یقین کرو مجھے اس کا انداز بہت ہرٹ کرتا ہے۔ وہ سمرا کی جانب آتے ہوئے کہنے لگے،
وہ بچی ہے، نادان ہے، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، ہم ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اس کا دھیان نور سے ہٹاتے ہوئے بولی تو مائک نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ سیم ڈارلنگ، تم نے نور سے بین کے بارے میں بات کی یا نہیں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہے، نور کو لے کر 3 مہینے ہونے کو ہیں، نور کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میں نے آج بین سے بات کر کے اسے یقین دلایا ہے کہ نور کا جواب ہاں میں ہوگا، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر پائی ہو۔ تم جلد سے جلد اس سے بات کرو۔ تم جانتی ہو میرا بھانجا کتنا اچھا ہے، وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اسے شادی پر کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ صرف ڈیٹ کے لیے ہی منع کر رہی تھی۔ تم مسلمانوں کا یہ بڑا پرابلم ہے، پہلے شادی کرو پھر بات آگے بڑھے گی، بعد میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو تو میں کہتا ہوں شادی کا فائدہ ہی کیا ہے۔ لیکن بین تمہاری اور تمہاری بیٹی کی پرابلم کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے شادی کا بھی پرپوزل رکھ رہا ہے، لیکن تم نے نور سے ابھی تک اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ تم بتاؤ نور کو بین کتنا امیر ہے، لڑکیاں اس کی دائیں بائیں گھومتی ہیں، اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہیں، لیکن وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا۔ دیکھو تمہیں میں ایک راستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں آگے فیوچر میں بین کے ساتھ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں چاہتا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھانی ہوگی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ یہ ڈیل میرے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں مائک، تم ٹینشن مت لو، میں بات کروں گی نور سے۔ وہ کیا ہے نا، آج کل وہ اپنے ایگزامز کو لے کر تھوڑی پریشان ہے اور پھر اس کی جاب بھی چھوٹ گئی تھی، تو مجھے اس وقت بات کرنا کچھ عجیب لگا۔ تم اسے جاب مل جانے دو، اس کے بعد میں سکون سے اس سے بات کروں گی۔ وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم فکر مت کرو، میں اسے ہر حال میں منا لوں گی۔ سمرا نے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ یہ بات تم اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں اس ڈیل کو کسی بھی طرح ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، میں اس پر کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں سیم۔ وہ اسے بے حد سختی سے کہہ رہا تھا، یقیناً وہ ڈیل اس کے لیے بے حد اہم تھی۔ میں اس کا بھانجا تھا جو کہ پیسے اور رتبے کے معاملے میں اس سے بہت آگے تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ مل کر بزنس شروع کرنا چاہتا تھا تاکہ بین کی عقل اور اس کے پیسے سے اس کا بزنس بھی اس کے لیول کی ترقی کر سکے۔ خدارا موم بس کر دیں، میں آپ کو 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس بین اور اس کے پیسوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام کے پیسے، وہ رکھیں اپنے پاس اپنے پیسے، اور نہ ہی مجھے 4 دن کی شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آپ بہانے بنانے کے بجائے اپنے بوائے فرینڈ کو حقیقت بتائیں، میں کبھی بین سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پھر کس سے کرو گی شادی؟ اپنے باپ کے گنوار بھتیجے سے؟ اس سے جس کے ساتھ تمہارا باپ تمہیں ساری زندگی کے لیے بسا دینا چاہتا ہے۔ وہ ان پڑھ گنوار جاہل جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بیچ گھسنا چاہتی ہو تم؟ آدھی زندگی حویلی کی 4 دیواری کے ایک کمرے میں پڑے رہو، کسی غیر مرد کے سامنے مت جاؤ، بڑا سا دوپٹہ ہر وقت اپنے اوپر لپیٹ کر رکھو، تمہارے شوہر کے علاوہ تمہیں کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، تو پھر ایسی زندگی پر میں نے 5 سال تمہارے باپ کے ساتھ برباد کیے۔ وہ میں تھی جو اس گنوار آدمی کے ساتھ 5 سال تک اپنا آپ برباد کرتی رہی۔ میں نے تو نہ جانے کیسے اس شخص کو لندن آنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میری زندگی بھی شاید گنوار عورتوں کی طرح ہوتی جو اس حویلی میں رہتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی اس کی باتوں اور روک ٹوک نے مجھے اس سے طلاق لینے پر مجبور کر دیا۔ تمہارے پیدا ہو جانے کے بعد بھی اس شخص نے اپنی عادت نہیں چھوڑی، وہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا، اور جس شخص کے ساتھ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تم کیسے رہو گی ان سب کے بیچ۔ وہ تو خدا کا شکر ہے یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور تمہارے باپ نے کبھی مڑ کر دیکھا ہی نہیں، اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو یقیناً تم سے زیادہ اہم ہے۔
اس کے لیے، تبھی تو اس کے آنے کے بعد اس نے کبھی تمہاری خبر تک نہیں لی۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ اپنے باپ کے غم سے نکل کر اصل زندگی کی طرف آ جاؤ۔ تم بالغ ہو، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو، اور بین ایک بہت اچھا انسان ہے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ تمہاری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ مجھے نہ تو آپ کی اس بحث میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کے بوائے فرینڈ کے اس بھانجے میں۔ میں کہاں شادی کروں گی، کیا کروں گی، اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ کوئی میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا، اور اگر میرے باپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو اب مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ سمرا نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ابھی سمرا کچھ اور کہتی وہ فون رکھ چکی تھی۔ اسے اپنی ماں پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو اس کا انکار اپنے شوہر تک پہنچانے کے بجائے بہانے بنا رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے وہ اپنی ماں سے ملنے اس کے گھر گئی تھی جب اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہیں پر مائک سے ملنے کے لیے اس کا بھانجا آیا ہوا تھا، جو اسے دیکھتے ہی اس پر بری طرح فدا ہو چکا تھا۔ پہلے تو وہ اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے لیے کافی بے چین رہا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ نور اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہی تو وہ شادی کا پرپوزل بھیجنے لگا، جس کے جواب میں وہ صرف انکار کر چکی تھی۔ اسے مائک کے ساتھ ساتھ اس کے سارے خاندان سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ وہ 4 سال کی تھی جب اس کے باپ نے سمرا کو طلاق دے دی۔ سمرا رشتے میں اس کے باپ کی کزن تھی، لیکن آزادانہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے سمرا کی سوچ بھی کافی زیادہ آزادانہ تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی اس کے باپ سرمد سے کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمد شاہ پوری کوشش کے باوجود یہ رشتہ بچا نہ سکے۔ انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی اور آخر میں شادی کے بعد بھی اپنا افیئر جاری رکھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ چیز ان کی برداشت سے باہر تھی۔ اپنی بیوی کے شادی کے بعد اس افیئرز کو وہ قبول نہ کر سکیں اور سمرا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد 4 سالہ نور انگلش گورنمنٹ کے فیصلے پر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ سرمد نے 5-6 بار نور کی کسٹڈی کی اپیل کی تھی، لیکن وہ اسے حاصل نہ کر سکے، جبکہ کسٹڈی کے بعد ایک بڑی رقم انہیں سمرا کو دینا لازم کر دی گئی۔ وہ تقریباً 1 سال تک ہر اتوار کے دن اس سے ملنے آتے رہے، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئے۔ پھر وہ کبھی بھی اسے ملنے کے لیے واپس نہ آئے تھے۔ اس کی ماں کو ہر ہفتے پیسے ملتے رہے، جو کہ اب تک مل رہے تھے، لیکن جس کا انتظار نور کی آنکھیں کرتی رہیں وہ کہیں کھو گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ پاکستان جا کر اس کے باپ نے نہ صرف دوسری شادی کر لی ہے، بلکہ وہ ایک بیٹی کے باپ بھی ہیں، جس سے یقیناً وہ نور سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تبھی تو وہ اس کی پرواہ کیے بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تقریباً 9 سال کی تھی جب اس کی ماما نے اپنا گھر بیچ کر اپنے بوائے فرینڈ کے گھر رہائش اختیار کر لی، اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ مائک کی حرکتیں اسے بہت عجیب لگتی تھیں۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کا نازیبہ حرکتیں، اس کی ماں کو عجیب لباس میں محفلوں کی رونق بنانا اسے برا لگتا تھا، لیکن شاید اس کی ماں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ آزادانہ ماحول میں پلی تھی، ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتی تھی، لیکن پھر ایک دن پانی اس کے سر سے اوپر چلا گیا جب اس شخص نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، بلکہ اسے بہت بری طرح سے زخمی بھی کر گیا تھا۔ اس کے شور مچانے پر گھر کے سارے ملازموں کے ساتھ اس کی ماں بھی آ گئی تھی، اور اس کی عزت پر کوئی داغ لگنے سے بچ گیا، لیکن اب وہ اس شخص سے بہت خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو فیصلہ سنا دیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی بلکہ ہاسٹل میں رہے گی۔ اس کا سارا خرچہ اب تک انگلش گورنمنٹ اور اس کا باپ اٹھاتا ہے، اسی لیے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ مائک کو یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس کی نیت کو سمجھ کر پولیس میں نہ چلی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے سمرا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس سے اگلے دن ہی شادی کر لی۔ لیکن اب اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی پیسے نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ 18 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ کے ساتھ ہی اس نے اپنا خرچہ
اٹھانا شروع کر دیا تھا ایک جاب کے ذریعے، جبکہ جو پیسے باپ کی کسٹڈی کے طور پر اسے ملنے چاہیے تھے وہ اس کی ماں کے پاس جاتے تھے، جو اسے کبھی بھی نہیں ملے تھے، اور نہ ہی اس نے کبھی ضرورت محسوس کی۔ ان 3 ماہ میں وہ 2 نوکریاں چھوڑ چکی تھی، جبکہ پرسوں ہی اسے نکال دیا گیا تھا اور کل ایک ریسٹورنٹ میں جانے والی تھی جہاں اسے اچھی آفر ملی تھی۔ دیکھو سرمت کون آیا ہے، تمہارا شیر آ گیا، کب سے ڈھونڈ رہے تھے نا تم اسے۔ دھرم سائی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اصغر سائی نے پکار کر سب کا دھیان اس طرف دلایا تھا۔ ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر مسکرائے تھے۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ دارم کو دیکھتے تھے ان کے دل میں سکون اترتا تھا۔ بڑی بیوی اور ہمنا چاچی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، وہ گھمبیر آواز میں سب کو سلام کرتا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چچا سائیں کیسے ہیں آپ؟ وہ ہمنا چاچی کی چھوڑی ہوئی جگہ بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا۔ زاوش زرنیش بیٹا جاؤ، ادا سائیں کے لیے کھانا لگاؤ۔ ثانیہ میر کی جان تم بھی جاؤ، اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ وہ تینوں بچوں کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے بھیج چکی تھی، کیونکہ چاچا سائیں کو دارم سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ سنان اور ساحر دونوں شکار پر گئے ہوئے تھے، اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ کیوں اپنی طبیعت اس حد تک خراب کر رکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتائیں تو صحیح اپنی پریشانی کی وجہ۔ آپ کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے ان سے وجہ پوچھنے لگا۔ 12 سال دھرم سائی میں تنگ آ گیا ہوں، اب اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ صرف ایک بار اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں میں۔ وہ سسکتے ہوئے بولے تو ہمنا چاچی بھی اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ بس بہت ہو گیا سرمت سائی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے؟ ویسے بھی اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے، اب وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ میں اگلے ہفتے لندن جانے والا ہوں، میں تمہاری بیٹی سے ضرور ملوں گا اور اسے واپس آنے کے لیے بھی کہوں گا۔ آگے اس کی مرضی، اصغر شاہ نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی نہیں بابا سائی، ہماری مرضی چلے گی۔ 18 کی ہو چکی ہے تو لے آئیں اسے یہاں، پر اب وقت آ گیا ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ بس آزادی ختم، وہ گھمبیر انداز میں بولا۔ دھرم سائی ہوش سے کام لیں، آپ جانتے ہیں اس کی ماں کس طرح کی عورت تھی۔ طیبہ بیگم، دھرم کی ماں، دبی دبی سی آواز میں احتجاج کرنے لگی۔ اماں سائی، اس حویلی میں سرمت شاہ ایک ہی ہے۔ دھرم شاہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھانا اور سمجھنا اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیتا اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے فیصلے نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ ادا سائی، ڈاکٹر نے کہا ہے چاچا سائی کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا ہے۔ حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، اوپر سے ثانیہ کو بھی بخار ہے، کل اس کا پیپر بھی ہے، تو مجھے اس کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ آپ اگر بہتر سمجھیں ایک بار اس سے بات کر لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ صبح پیپر دینے جا پائے گی۔ ساحر تھوڑی دیر پہلے ہی سنان کے ساتھ شکار سے لوٹا تھا جب دھرم سائی کا چھت پر آنے کا پیغام ملا۔ تم پریشان نہ ہو ساحر، میں بات کر لوں گا اس سے، تم کل ہی چاچا سائی کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دو۔ باقی بابا سائی لندن جا رہے ہیں، اگلے ہفتے چاچا سائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور بتاؤ تمہارا شکار کیسا رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کیا؟ ملک کے چمچوں نے پیچھا تو نہیں کیا تھا؟ لیکن نہ جانے کیسے وہاں ہمارے لوگ آ گئے، انہوں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ سنان کو یقین تھا آپ نے ہی ان لوگوں کو وہاں بھیجا ہے۔ اور واجد علی کی بیٹی کا نکاح یوں اچانک اتنی سادگی سے کیوں کیا گیا؟ کوئی خبر ہے آپ کو؟ اسے اچانک ہی واجد علی اور اس کی بیٹی کا خیال آ گیا تھا۔ نہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ ساحر سائی، خیر تم بتاؤ، تم بیٹھو میں ذرا ثانیہ سے مل لیتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ تو ساحر صرف ہاں میں سر ہلاتا چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔
چاچا سائی نور سے ملنا چاہتے تھے، جبکہ وہ عورت انہیں اس کی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ 14 سال پہلے بھی اس نے بہت گیم کھیلی تھی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے نور کی کسٹڈی نہ صرف اپنے نام کروا لی تھی، وہ اس کا سارا خرچہ بھی خود ہی اٹھانے گئے تھے، لیکن کتنی صفائی سے اس عورت نے یہ حق بھی چھین لیا۔ 15 سال سے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ پائے۔ ثانیہ نے الگ رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی۔ کل سے اس کے ایگزام شروع ہو رہے تھے اور وہ چاہتا تھا وہ ایگزام ضرور دے۔ وہ کمرے میں دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو دیکھا سامنے بیڈ پر روتی ہوئی ثانیہ کے ساتھ زاوش اور زرنیش بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی، جبکہ ثنا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاوش اور زرنیش نے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ثانیہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم سب جاؤ یہاں سے، وہ حکمرانہ انداز میں بولا تو وہ دونوں سر ہلاتی باہر نکل گئیں، جبکہ ثنا آئینے کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ثانیہ کو سمجھانے آئی تھی کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اب چاچا سائی کی طبیعت بھی کافی بہتر لگ رہی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب عمر ہو گئی ہے تو طبیعت تو خراب ہو ہی جاتی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ یہاں سے باہر، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو ثنا نے ایک نظر ثانیہ کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا سخت لہجہ اسے ہمیشہ بہت کچھ باور کروا جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی ہانیہ کی طرف دیکھتا اس سے مخاطب ہوا کہ کل سے تمہارے ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم 8ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے میڈیکل شروع کرو۔ اب تم بتاؤ، کیا تم میری اس خواہش کو پورا کرو گی؟ وہ بات کو گھمانے کا عادی نہیں تھا، جو اس کے دل میں چلتا تھا وہ سامنے بیان کر دیتا تھا، جس طرح اس وقت کر رہا تھا۔ ادا سائی، بابا سائی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ چاچا سائی کو کچھ نہیں ہوگا گڑیا، تم بالکل بے فکر ہو کر اپنے پیپرز کی تیاری کرو۔ بابا سائی لندن جا رہے ہیں، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کیا تایا سائی کسی ڈاکٹر کو لینے جا رہے ہیں؟ یہ 13 سالہ لڑکی اس کے لیے عزیز تھی، جس کا انداز اسے وہ ننھا سا وجود یاد کرواتا تھا جو اس کے لیے بہت خاص تھا۔ ہاں، وہ تمہارے بابا کے علاج کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ لیکن ادا سائی، علاج خود کیسے آئے گا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ فضول باتوں میں دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر غور کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دھیان بٹے، تم صرف اور صرف اپنی تعلیم پر غور کرو۔ تمہیں ڈاکٹر بنتے دیکھنا تمہارے بھائی کی خواہش ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنے ادا سائی کی ہر خواہش پوری کرنا تمہارا فرض ہے، وہ سختی سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ ثانیہ صرف جلدی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ دارم سائی کی سمجھ کم لوگوں کو ہی آتی تھی، وہ کب نرمی سے بات کرتا اور کب اس کا لہجہ سخت ہو جاتا، اس گھر کے اندر بھی کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ دارم سائی، یہ لیں آپ کی چائے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی تو دارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے چائے کا کپ بولا تھا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ جی ہاں، آپ نے خان سامہ کو بولا تھا، لیکن میں لے آئی، کیا فرق پڑتا ہے وہ لائے یا میں لاؤں، اور ویسے بھی یہ تو میرا فرض ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ تمہارا فرض نہیں ہے لڑکی، ایک کنواری لڑکی کے تمام حقوق و فرائض اس کے والدین تک محدود رہے تو بہتر ہوگا۔ آئندہ میرا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا۔ لے جاؤ یہ چائے یہاں سے، اور جسے میں نے کہا ہے اسے میرے پاس بھیجو۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا، کیوں دارم سائی، کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ کبھی میرے جذبات کی فکر نہیں کرتے نا دارم سائی، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ان الفاظ سے مجھ پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ جاؤ یہاں سے ثنا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میرے یہاں سے چلے جانے سے نہ تو میری محبت آپ کے لیے کم ہوگی اور نہ ہی اپنی بکواس بند کرو اور اپنے جذبات اپنے محرم تک محدود رکھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، جبکہ ثنا بنا کچھ بھی بولے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ بہت صاف کو تھا، کسی کا دل نہیں رکھتا تھا۔ وہ صاف الفاظ میں ثنا کو کئی بار جتلا چکا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی
بی بی اور اماں سائن دارم کے لیے ثنا کا ہاتھ مانگنے میں دلچسپی رکھتی تھیں، لیکن وہ سب لوگ اس بات سے باخبر تھے کہ دارم سائی کے دل میں برسوں سے بس ایک ہی ملکہ حکومت کرتی ہے۔